السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلباء، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اپنے لیے خاص کی ہیں، ان چیزوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا یہ شرک ہوگا۔ اب یہاں صاحب کتاب شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ نے بعض ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں دلائل کے ذریعے سے۔ چنانچہ کہتے ہیں اب یہ بات تحقیق کی چاہیے کہ اللہ صاحب نے کون کون سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کون کون سی چیزیں خاص کر رکھی ہیں کہ ان میں کسی کو اس کا شریک نہ کریں۔ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے کون سی چیزیں اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں تاکہ اس میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ یاد رہے کہ ایسی بہت ساری چیزیں اسی کہتے ہیں سو وہ باتیں بہت ساری ہیں، مگر کئی باتوں کا ذکر کر دینا اور ان کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دینا ضروری ہے تاکہ باقی باتیں لوگ ان سے سمجھیں۔ یعنی کچھ چیزوں کا یہاں انہوں نے پھر ذکر کیا ہے، ساری چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے، کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ اس لیے تاکہ انہی پر سمجھتے ہوئے اور جو دوسری باتیں ہیں ان کو بھی سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہیں اول بات یہ کہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، یعنی اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر، یعنی موجود ہے ہر جگہ، اس کی طاقت اور قوت، اور اسی طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر رکھنی، دور ہو یا نزدیک، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہ میں، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، اور کسی کی یہ شان نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ شان نہیں ہے۔ سو جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور دوسرے کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور و نزدیک سے پکارا کرے اور بلا کے مقابلے میں اس کی دہائی دیوے، یعنی بلا کے مقابلے میں کوئی پریشانی اور مصیبت اگر آ رہی ہے تو ایسے موقع پر اس ہستی کی دہائی دے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کو پکارے، اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے، یعنی دشمن پر حملہ اگر کرنا ہے تو اسی کا نام لے، اللہ رب العالمین کے نام کو چھوڑ دے اور اس کے نام کا ختم پڑے، اور اس کے نام کا ختم پڑے، یعنی اس کے نام کی نظر نیاز وغیرہ یا شغل کرے، یعنی اس کا دھیان لگائے، اس کے جس طرح سے تصور شیخ جو ایک اصطلاح ہے صوفیہ کے ہاں، تو وہ اس اللہ کے علاوہ جو دوسری ہستی ہے اس کے نام کا تصور ذہن میں لے کے بیٹھے، تو اسی کو کہتے ہیں اس کا شغل کرے، یعنی شیخ کا تصور لے کر اسی کے
اسی سے جو ہے اپنی لو لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یا اس کی صورت کا خیال باندھے، یا اس کی صورت کا خیال باندھے، یعنی ایک شکل بنا لی اللہ رب العالمین کے علاوہ جو دوسری ہستیاں ہیں، اور وہی اپنے ذہن میں باندھے ہوئے، اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں زبان سے یا دل سے، یا اس کی صورت کا یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں، تو وہی اس کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو وہی جیسے ہی میں نے خیال باندھا ویسے ہی اس کو خبر ہو گئی، یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہو جاتی ہے، اور اس میں میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور جو مجھ پر احوال گزرتے ہیں جیسے بیماری و تندرستی و کشائش و تنگی، مرنا و جینا، غم و خوشی، سب کی ہر وقت اسے خبر ہے، سب کی ہر وقت اسے خبر ہے۔ اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے، اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے۔ سو ان باتوں سے مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے لیے کرتا ہے تو ایسا آدمی مشرک ہو جاتا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کی باتیں شرک ہیں، اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں، اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں۔ آئی بات میں تو اشراک فی العلم کسے کہیں گے؟ یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے حاضر اور ناظر ہے اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، ان تمام صفات میں غیر کو مانتے ہیں، مانے کہ وہ ہستی جیسے ہی میں اس کا تصور کرتا ہوں، ذہن میں اس کا خیال باندھتا ہوں، اس کو میرے تمام چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو میرے ذہن و دماغ میں چلتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے علم میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اشراک فی العلم۔ علم میں گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نے اس ہستی کو شریک کر دیا، جبکہ یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، وہی ہے تمام ڈھکی چھپی چیزوں کا جاننے والا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے جس کے علم میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں یعنی اللہ کا سا علم، یعنی اللہ کا سا علم اور کو ثابت کرنا، سو اس عقیدے سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرح کا علم دوسرے کے لیے ثابت کر رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ خواہ یہ عقیدہ انبیاء اولیاء سے رکھے، یعنی یہ عقیدہ اب چاہے اولیاء کے اندر رکھے یا انبیاء کے اندر رکھے، خواہ پیر و شہید سے رکھے، کوئی پیر ہے شہید ہے اس سے اگر رکھتا ہے تب بھی یہی حکم ہے، خواہ امام و امام زادہ سے، یعنی امام ہے یا امام زادہ ہے تو اس سے اگر عقیدہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہی اس کا معاملہ ہوگا۔ امام یا امام زادہ سے مراد وہی ائمہ اثنا عشرہ جو شیعہ حضرات کے ہاں ہیں، اور وہ انہیں معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ خواہ بھوت پری سے رکھے، خواہ بھوت پری سے رکھے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود بخود ایسا جان لیتے ہیں اللہ کے بتائے بغیر، یا یہ بات ان کو اللہ کی ذات سے معلوم ہو رہی ہے، خواہ اللہ کے دینے سے، یعنی اگر اللہ کے دینے سے یہ ساری چیزیں مانتا ہے تب بھی یہ مشرک ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی عطا کے بغیر خود بخود وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ خود بخود مان لیتا ہے تب بھی یہ شرک ہے۔ غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے، غرض ہر طرح سے اس عقیدے سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کو، کافروں کو، یا اسی طرح سے جو یہود و نصارہ ہیں انہیں جو مشرک کہا ہے وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ اللہ رب العالمین
ہی کی عطا سے اپنے معبودوں کے اندر یہ ساری چیزیں مانتے تھے. جو بھی اپنے معبودوں کے اندر یا اپنے الہوں کے اندر جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن سے پکارتے تھے، جن کی جو ہے خیال اور تصور جن کا کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ سب ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے کرنے سے ایسا کر سکتے ہیں. ان کا خود اپنے ان کے سلسلے میں یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ خود بخود جانتے تھے. لہذا اگر کوئی آدمی بذات خود یہ کہے کہ یہ ہستیاں خود بخود جان لیتی ہیں، تب بھی یہ شرک ہے. اور اگر یہ کہے کہ نہیں اللہ کے دیے سے اور اس کی عطا سے یہ جان لیتے ہیں، تب بھی یہ شرک ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہرحال شرک کہا ہے. آئی بات سمجھے؟ تو یاد رہے کہ اسے اشراک فی العلم کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جیسا علم دوسری ہستیوں کے اندر ماننا، اور یہ چاہے اللہ کی عطا سے مانا جائے یا اسی طرح سے اللہ کی عطا کے بغیر مانا جائے، بہرحال دونوں ہی صورتوں میں شرک ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے اور اپنی توحید پر قائم و دائم رکھے. آمین. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.